ایسا نہیں ہے کہ فوج کسی علاقے کو خالی کروائے آپریشن کرے. جب فوجی واپس جائیں گے تو دہشت گرد پھر آ جائیں گے. پاکستان کو آزاد رکھنے کے لیے ہر روز فوجی آفیسر جوان اور شہری قربانی دے رہے ہیں. DGISPR کے طلباء کے ساتھ خصوصی نشست پاکستان بالخصوص بلوچستان کے حوالے سے حاصل گفتگو کی گئی. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے طالب علموں کے سوالات کے مفصل جوابات بھی دیے. خیبر پختونخوا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے بادل پھٹنے سیلاب اور بارش سے تباہی. 330 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے. درجنوں علاقوں میں لوگ بے گھر ہو گئے. بودین میں قیامت خیز منظر. 213 جام بحق فلڈ ایمرجنسی نافذ. پولیس اسٹیشن اسپتال مکانات اور بازار پانی میں ڈوب گئے. ادھر آزاد کشمیر کے وادی نیلا میں 700 سیاح سے بحفاظت ریسکیو. پاک فوج ریسکیو 1122 اور ضلع انتظامیہ کے آپریشن جاری. مارشل سید عاصم منیر کی ہدایت پر پاک فوج خیبر پختونخوا میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے کوشاں. فوجی دستوں کی تعداد بڑھا دی گئی. متاثرہ علاقوں میں امدادی کام تیز اور عوام کی ہر ممکن مدد کی جا رہی ہے. پاک فوج نے ایک دن کا راشن اور تنخواہ خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کے لیے مختص کر دیا. 600 ٹن سے زائد راشن متاثرہ افراد کی امداد کے لیے وقف. پولوں کی مرمت ریسکیو ٹیم اور ہیلی کاپٹرز کی تعیناتی کا حکم. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کور آف انجینئرز کو خصوصی ہدایت. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر اعلیٰ سندھ کا عالیہ امین کنڈاپور سے ٹیلی فونک رابطہ. خیبر پختونخوا میں حادثاتی تباہی پر اظہار افسوس. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے بھی تعزیت. ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء کو خراج عقیدت. مشکل کی گھڑی میں خیبر پختونخوا کے ساتھ کھڑے ہیں مراد علی شاہ اور مریم نواز کا عالیہ امین کنڈاپور کو پیغام. عالیہ امین کنڈاپور نے تعزیت اور تعاون کی پیشکش پر شکریہ ادا کیا. خیبر پختونخوا ہیلی کاپٹر حادثے کی ابتدائی رپورٹ جاری کر دی گئی. خراب موسم اور دھند کی وجہ سے محبت میں حادثہ پیش آیا. بلیک باکس کی تلاش جاری. ہیلی کاپٹر حادثے میں 5 اہلکار شہید. تحقیقات کے لیے ٹیم جائے وقوع پر دورہ کرے گی. بلیک باکس میں موجود پائلٹس کی گفتگو اور الارم سسٹم کی جانچ کی جائے گی. خیبر پختونخوا میں ریسکیو 1122 کی جانب سے ہنگامی اقدامات. تمام اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ. سیلابی اضلاع میں ریسکیو آپریشن جاری. ریسکیو 1122 نے ایمرجنسی الرٹ جاری کر دیا. اہلکاروں کو اسٹیشنز پر حاضر رہنے کی ہدایت. ریسکیو خدمات مکمل الرٹ پر منتقل. ترجمان ریسکیو کے مطابق سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز. تمام عملہ فیلڈ میں متحرک. وزیر اعظم شہباز شریف کا سیلابی صورتحال پر NTMA ہیڈ کوارٹر میں ہنگامی اجلاس. خیبر پختونخوا کے لیے فوری امداد کی ہدایت. ریسکیو ریلیف آپریشن میں صوبائی حکومت سے مکمل تعاون کی ہدایت. وزیر اعظم کا KP کے حکومت سے بھی رابطہ. کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب پر افسوس کا اظہار. خیمے ادویات شیخ التنوش فوری بھجوانے کا حکم. NTMA کو تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کر دی گئی. متاثرہ افراد کو فوری محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے. خیبر پختونخوا میں ہیلی کاپٹر حادثے اور زندگیوں کے
ضیاء پر یوم سوگ کو اعلان، وزیر اعلیٰ بولے شہداء نے مدد کے لیے جانیں قربان کر دی، یہ ہمارے اصل ہیروز ہیں۔ علی امین کنڈا پور کا شہداء کو خراج عقیدت، متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی، صوبائی حکومت عوام کے ساتھ کھڑی ہے، تمام نقصانات کا ازالہ بھی کیا جائے گا۔ دریائے ستلج اور سندھ کے پانی کے سطح میں خطرناک اضافہ، تربیلا اور جناب اراج میں درمیانی درجے کا سیلاب، تربیلا ڈیم میں پانی فل لیول کے قریب، T5 پروجیکٹ پر کام بند، قصور کے گاؤں کے حفاظتی بند بھی ٹوٹ گیا، پانی کھیتوں اور آبادیوں میں داخل، نقل مکانی شروع کر دی گئی۔ ٹرمپ اور پیوٹن کی تاریخی ملاقات، یوکرین جنگ بندی پر کوئی اتفاق نہ ہو سکا، 4 گھنٹے طویل مذاکرات تعمیری مگر کلیدی نقطے پر پیش رفت نہ ہو سکی۔ پیوٹن نے کہا یوکرین تنازع کا حل جنگ کی وجوہات ختم کیے بغیر ممکن نہیں۔ پیوٹن کی ٹرمپ کو ماسکو آمد کی دعوت، ٹرمپ کا مثبت رد عمل۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کربلا میں چہلہ میں امام حسین علیہ السلام میں شرکت، اربعین کو زندگی کا قیمتی لمحہ قرار دیا۔ گورنر پنجاب بولے اربعین نجف سے کربلا تک شرکت یہ فوق نہیں، اہل بیت سے محبت کا اظہار ہے، کربلا میں روح پروان مناظر۔ گورنر پنجاب کا قوم، شہداء اور سیلاب متاثرین کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام۔ اور شہنشاہ قوالی نصرت فتح علی خان کو بچھڑے 28 برس بیت گئے، سنوں کے بعد گشت آج بھی زندہ۔ فن قوالی کو عالمی پہچان دلانے والے نصرت فتح علی خان کی 28ویں برسی وطا آج بھی شہر میں گرفتار، تب مست کلندر کی گونج آج بھی زندہ داستان۔ نصرت فتح علی خان کی یاد میں دنیائے موسیقی کا خراج تحسین۔